شہد کی مکھی کے ڈنک میں موجود زہر آپ کو پھر سے جوان بنا سکتا ہے۔ کیا آپ خود کو زیادہ جوان نظر آنے کے لیے شہد کی مکھی سے ڈنک لگوانا پسند کریں گی؟ ظاہر ہے یہ بات بڑی مزاح خیز محسوس ہوگی، لیکن سچائی یہ ہے کہ شہد کی مکھی کے ڈنک میں جو زہر ہوتا ہے اس میں عمر کو مات دینے کا کرشمہ پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ یہ زہر کولیجن کی مقدار بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ وہ مادہ ہے جو نوجوانی میں جلد کو نرم، ملائم اور لچکدار رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے سورج کی مضر شعاعوں سے جلد کو نقصان پہنچنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شہد کی مکھی کے زہر پر مشتمل فیس ماسک گزشتہ کئی سالوں سے مشہور اور معروف مصروف خواتین کے استعمال میں ہے، لیکن یہ مخصوص فیس ماسک خصوصی بیوٹی سیلون اور اسپاز میں دستیاب ہوتے تھے۔ اب پہلی بار جلد کی تازگی کے لیے اس زہر پر مبنی ماسک کاسمیٹک مصنوعات مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ یہ مصنوعات جن میں 12 سال تک ریسرچ کی گئی ہے۔ اسکن کیئر کی یہ نئی رینج کوریا کے سائنسدان ڈاکٹر سانگ می ہان کی مرہون منت ہے، جنہوں نے نیوزی لینڈ کی ایک بیوٹی کمپنی کے ساتھ یہ مصنوعات تیار کی ہیں۔ اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ایک جار میں یہ بوٹیکس کا نیا اور بہترین متبادل ہے۔ گزشتہ سال یہ انکشاف کیا گیا کہ برطانوی شہزادہ چارلس کی شریک حیات کمیلا نے 55 پاؤنڈ کے عوض ایک سیلون میں شہد کی مکھی کے زہر سے تیار فیشل ٹریٹمنٹ کرایا تھا، جبکہ پرنس ہیری کی دلہن کیٹ میڈلن اور مشہور گلوکارہ، اداکارہ اور ماڈل وکٹوریہ بھی اپنی رعنائی اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے شہد کی مکھی کے زہر سے تیار مصنوعات استعمال کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کے زہر سے تیار شدہ آرائش، حسن و جمال وہ مصنوعات جو پہلے صرف مخصوص بیوٹی سیلونوں میں دستیاب تھیں، اب ایسی 5 پروڈکٹس کی نئی رینج ہر ایک کے لیے دستیاب ہے۔ اس میں فیشل موئسچرائزرز، فومنگ کلینرز، اسکن ٹریٹمنٹ سیرم، ریپیئرنگ اسکن کریم، جوان بنانے والے فیس ماسک کے لیے ماسک بھی اویلیبل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان مصنوعات کے استعمال سے جلد پر ایک قسم کی جھنجھناہٹ محسوس ہوتی ہے، اور انہیں لگانے سے دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ شاید اسے شہد کی مکھی نے ڈنک مارا ہے، اور اس احساس کے تحت جسم متاثرہ مقام تک خون کا بہاؤ تیز کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ قدرتی طور پر تیار ہونے والے کیمیائی مادوں الاسٹیسن اور کولیجن کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے۔ یوں سکڑی ہوئی جلد تن جاتی ہے۔ جنوبی کوریا کے ریسرچرز ڈاکٹر ہان کی شائع شدہ ریسرچ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کے زہر سے سیلز کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے، جس کا بنیادی کردار جلد کو ماحولیاتی خطرات مثلاً جراثیم، پانی کی کمی، سورج کی شعاعوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ کیراٹوسائٹس سیلز ہمارے جلد کی بالکل اوپری سطح پر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جلد پرکشش اور جوان نظر آتی ہے، لیکن جو ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، ان خلیات یعنی سیلز کی تعداد گھٹنے لگتی ہے، جس سے جلد کی لچک کم ہو جاتی ہے اور اس پر جھریاں اور شکنیں نمودار ہونے لگتی ہیں۔
یہ بات پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ شہد کی مکھی کا خالص زہر کیروٹوسائنز کی تعداد بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جلد تن جاتی ہے اور زیادہ لچکدار ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی باعث دلچسپی ہوگی کہ شہد کی مکھی کا زہر قدیم زمانے سے طبی علاج معالجے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس زہر میں ایک پروٹین ایپامین بھی شامل ہوتا ہے جو پٹھوں یعنی کہ مسلز کو پھیلانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پروٹین جوڑوں کے درد، آرتھرائٹس کی مخصوص علاج میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ایپی تھراپی کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں مالیکولر ڈسٹرافی، مسکولر ڈسٹرافی اور ملٹیپل اسکلروسس کی تکلیف کم کرنے کے لیے بھی اس پروٹین کو استعمال کیا جاتا ہے۔